سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد حمد الصلاة اللہ جل وعلا الکریم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اسی مٹی کے اندر اس کو دوبارہ لوٹ کر جانا ہے اور اسی مٹی پر اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اس کا اناج کھانا پینا یہ بھی اسی مٹی سے ہی حاصل ہوتا ہے. انسان کا وجود جسے ہم جسم کہتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی ضرورتیں سب مٹی سے منسلک ہیں اور اسی مٹی سے اس کا فائدہ اور استفادہ رہتا ہے اور ایک دن اسی مٹی کے اندر اس نے دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. اس پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم قبر پر مٹی ڈالتے وقت ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ پہلا جب مرحلہ آتا ہے منہا خلقناکم تو ایک ہم مٹی بھر کر ہم قبر پر ڈالتے ہیں. یہ جو مٹی ہے اسی سے ہم پیدا ہوئے. وفیہا نعیدکم دوسری بار پھر ہم اٹھا کر مٹی پھینکتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس مٹی میں اب جا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور قیامت والے دن اسی مٹی سے ہم اٹھیں گے. تو جسم جو ہمارا ہے مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں جانے والا ہے. اس کی بس اتنی سی حقیقت ہے. جسم کے ساتھ رب میں جو قیمتی موتی جوڑا ہے وہ ہے روح. روح وہ ایک انمول موتی ہے جس کو رب تعالیٰ نے شجر طیبہ کہا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ کہ مومن کی روح اس پاک شجر کی طرح ہے
کہ جس سے اناج پھل اور پھول اگتے ہیں، اور اس کی اصل جو ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی اصل بھی پکی اور ثابت ہے، اور اس کی جو فرع ہے، شاخیں ہیں، وہ آسمانوں میں ہیں، بلندی پر ہے۔ اور کافر کی مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ تجسد، کافر کی روح تو وہ تو خبیثہ ہے، بری ہے، اور اس کی روح کے جو معاملات ہیں وہ سجین اور اسفل سافلین ہیں۔ یہ سارا معاملہ کوئی انسان کتنا خوبصورت ہے، یہ اس کی روح کی خوبصورتی پر ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ اس کی روح کی بدصورتی پر ہے۔ جسم پہلے جوان ہوتا ہے تو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اور اعضاء اس کے سارے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں خوشنما نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، دلکش نظر آتے ہیں۔ جیسے جوانی ملتی ہے، بدن کمزور اور نحیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ کمزور ہوتے ہوتے جھک جاتا ہے۔ جب خود کو بھی شیشے میں دیکھتا ہے تو خیال کرنے لگتا ہے کہ پہلے میں کیا تھا، اب میں کیا ہوں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم نے جسم کو بنایا سنوارا، جمعے کے لیے آتے ہوئے غسل کیا، 6 بار صابن بدن پہ بنتے ہیں، اور شیمپو لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ خوشبوئیں لگاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اور بڑا بند سنور کر، بال وغیرہ بنا کر، اور خوبصورت لگنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بڑے ہم ایک معاملے کے ساتھ مسجد کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ مسجد میں آتے ہوئے کسی نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، جتنا میں خوبصورت باہر سے نظر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اپنے باطن کو بھی میں نے آج کچھ تھوڑا سا سنوار لیا ہے۔ یہ خوبصورتی ہمارے بدن کی ہے، یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم بدنوں کو خوبصورت بنا کر آئے ہیں۔ جمعے کے دن کیا ہم نے روح کے لیے کچھ سوچا کہ روح کو کم از کم اتنا ہم تیار کر لیں کہ آج ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم کچھ سن کر آئیں گے نئی بات، اور اس نئی بات کو سننے کے بعد خود بھی عمل کی کوشش کریں گے، اور اپنے جو قرب و جوار میں یا اپنے اہل و عیال میں یا اپنے رشتہ داروں میں ہیں، ہم انہیں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو 2 چیزوں کا تعلق ہے، جسم اور روح۔ جسم نے ختم ہونا ہے، روح ہماری ختم نہیں ہوگی۔ جسم مٹی میں چلا جائے گا، روح آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ جسم کی حیثیت اتنی ہے کہ جب تک روح اندر ہے، اب 1 منٹ کے لیے یا 1 منٹ بعد جسم سے روح نکل جائے، وہی بندہ جو 1 منٹ پہلے بڑا ہمارے لیے قابل قدر، قابل تعریف سب کچھ تھا، 1 منٹ بعد اس کی حیثیت ہمارے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہم اسے مردہ کہتے ہیں، ہم اسے مرحوم کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں یہ بیچارہ ابھی تک زندہ تھا، ابھی یہ فوت ہو گیا، فوت شدہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اس خوبصورت جسم کو اس کی روح نے چھوڑ دیا۔ 2 چیزیں اللہ نے دی، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ جسم ہم نے خوبصورت بنا دیا، روح کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہم نے جسم کو سنوار لیا، روح کو ہم نے دیکھا تک نہیں۔ ہم سارے معاملات جسم کے کرتے ہیں، صبح سے شام تک، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، یہ جسم کی راحت ہے، اور روح کی راحت ہے ساری اس کی الٹ ہے۔ جتنا جسم کو ہم آسائش میں رکھتے ہیں، روح کو ہم نے اتنی برباد کر دی ہے۔ جسم ہمارے زندہ ہے، روحیں مر چکی ہیں۔ جسم ہمارے چل پھر رہے ہیں، روحیں منجمد ہو چکی ہیں۔ جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، جسم کی خوراک
موسمی معاملات میں جو تغیر اور تبدل ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جسم کی خوشنمائی، نانا دھونا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی دینی فریضہ ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس جسم کے یہ جو پنجرا ہے، اس کے اندر جو رب تعالیٰ نے روح کا یہ پرندہ قید کیا ہوا ہے، ہم نے اس پرندے پر، اس روح پر کتنی کوشش کی۔ جسم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، ضرورتیں مٹی سے وابستہ ہیں، تم مٹی میں چلے جاؤ، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زمین پر رہ کر، مٹی کے اوپر رہ کر، مٹی کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر ہم نے سفر زمین کا نہیں کرنا، سفر ہم نے آسمان کا کرنا۔ الہامی کتب آئی آسمان سے، اللہ کے انبیاء آئے، وہی جو آسمان پر بنائے گئے رب نے، ان پر وہی جو آئی جو آسمان سے۔ تبھی تو روح کے بارے میں فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ یہ رب کا امر ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ بس اتنی بات کر کے خاموشی ہو گئی، کیوں کہ ان جسم کے پجاریوں کو روح کی بات سمجھ آنے والی نہیں۔ تو روح تو اتنا لطیف نقطہ ہے اور اتنا یہ لطیف معاملہ ہے کہ اس کی مثال ایسے دے دی گئی کہ دیکھیں جیسے یہ سورج کی روشنی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹوں کی روشنی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور پتہ بھی ہے یہ روشنی ہے، لیکن ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، ہم اسے چھو نہیں سکتے۔ یہ ہمارے روح ہے۔ اور یہ جو دیواریں ہیں، یہ جو مائک ہے، یہ جو پٹھے ہیں، یہ جسم رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دیواریں خوبصورت ہوئی تو مسجد خوبصورت ہو جاتی ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مسجد کی چھت خوبصورت ہوئی، ٹائل ماربل لگا تو مسجد خوبصورت ہو گئی۔ یہ مسجد کا حد و حال ہے۔ مسجد کی خوبصورتی اللہ کے ذکر سے، انسان کی خوبصورتی اللہ کے ذکر سے ہے۔ روح کا سبق رب تعالیٰ نے دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور صبح بھی اللہ کا ذکر ہو، جب شام کو سونے لگو تو پھر بھی اللہ کا ذکر۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، اتنا ہی روح پر جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا۔ ہم کبھی رب کی طرف چلے ہی نہیں، رب کی طرف گئے ہی نہیں، اور شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا شریعت کا، یہ دین کا، یہ معاملے کا، اور یہ سوچنے کی شریعت بہت مشکل ہے اور دین بہت مشکل ہے۔ کبھی ہم اس طرف قدم اٹھانے کا سوچے ہی نہیں۔ ہم دین اسی کو سمجھ بیٹھے، دو نمازیں پڑھنے دن میں یا پھر جمعے کے دن جس قدر ممکن ہو آخر میں آئے اور چند باتیں سنی یا نہ سنی، اور جو پہلے آنے والے بھی ہیں وہ اپنا مخصوص ذہن لے کر آئے، جو باتیں ان کے حق میں جاتی ہیں وہ قبول کر لی، جو باتیں ان کے خلاف جاتی ہیں ان کو چھوڑ دیا کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا خود دین ہے۔ اور شیطان نے تو یہ پہلی جب رب تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا اور ملعون خائب و خاسر فرمایا، تو اس نے کہہ دیا کہ رب بما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور مجھے یہاں سے نکال دیا اور ملعون کر دیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اب یہ شیطان کو جب رب تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، اب وہ جواباً رب تعالیٰ کو یہ چیلنج کرا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں ان بندوں کے سامنے دنیا کو خوبصورت بنا دوں گا۔ تو آج دنیا ہمارے سامنے کتنی خوبصورت ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں جانے کے لیے، زندہ ہوں
مرنے کے لیے. جیسے میں جی رہا ہوں مجھ سے پہلے بھی لوگ جیتے رہے, اب جیسے وہ مر گئے ایسے میں نے بھی. دنیا کی حقیقت ہی کتنی ہے, لیکن شیطان نے دنیا کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر اتنا پیش کر دیا, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور کتنے آخرت کو پسند کرتے ہیں؟ اب ہاتھ کھڑا کریں تو سارے ہاتھ کھڑا کریں گے, ہم آخرت کو پسند کرتے ہیں. اور اگر ان سے بھی اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں صبح سے شام تک کے حال و حال, تو ایک نقطہ بھی آخرت کا نظر نہیں آئے گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اس دنیا کو, اس زمین کو میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا. تو یہ دنیا ہمارے لیے کتنی خوبصورت ہے. بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ دن میں دین ان کو کتنا سکھاتے ہیں, دنیا کتنی سکھاتے ہیں. ہم ان کو اللہ رسول کی باتیں کتنی بتاتے ہیں, دنیا کتنی بتاتے ہیں. ہم ان کو یہ کتنا بتاتے ہیں کہ بیٹے مرنے کے بعد جوابدہی ہونی ہے, مرنا بھی ہے. کسی آپ سارے صاحب اولاد ماشاءاللہ بیٹھے, نہیں تو بہن بھائیوں والے ہیں, مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ جس نے اپنی اولاد کو یہ بتایا ہو کہ بیٹا مرنا بھی ہے. لیکن یہ ضرور بتایا ہے کچھ اتنا کرو بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ. مزے کی بات کیا ہے, پاؤں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری رب نے لی کہ رزق کا کفیل میں. رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ بولے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. زندگی اور بندے پر رب تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو خود نماز کی پابندی کرے, اعمال صالحہ کی پابندی کرے. لا نسألک رزقا, میں کبھی بھی تمہیں رزق کے معاملے میں سوال نہیں کروں گا کہ میرے بندے تمہارا رزق کہاں ہے, کیسے ہے. رزق کے دروازے میں کھولوں گا. نحن نرزقک, میں تمہیں بھی رزق دوں گا, تمہارے گھر والوں کو بھی رزق دوں گا. یہ رب کا وعدہ ہے. دیہاتی سے کسی نے کہا بھائی گندم مہنگی ہو گئی ہے, جیسے آج ہم ہر چیز کو پر لگ گئے ہیں, وہ اڑ رہی ہے آسمان کی طرف, بندے کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے. جو 2 سال پہلے مہنگائی تھی آج اس کے 4 گنا زیادہ ہوگی ہے, 400 گنا. اور جو 10 سال پہلے تھی اس کے ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو دیہاتی سے کہا کہ اناج اتنا مہنگا ہو گیا ہے, اب تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اناج مہنگا ہوتا ہے یا جو مہنگا ہوتا ہے یہ میرے ذمہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ رزق دے گا, اناج دینے والی رب کی ذات ہے. تو کہا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, وہ دے گا, اور مجھے اس نے نماز کا حکم دیا ہے, میں وہ کروں گا. میں اپنا کام کروں گا. رب نے, ہم نماز اور عمل کرتے نہیں اور رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے. ہم نے وہ حقیقت چیز چھوڑ دی ہے کہ جس سے ہم خود سوچیں ہم کیا ہیں, خود شناسی, اور باتیں کر رہے ہیں خدا شناسی کی. ہم نے خود کو پہچانا نہیں. کتنے بندے ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, کبھی سوچا ہے کیوں آئے؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ سکول پڑھیں, پھر نوکری ملے, پھر شادی کریں, پھر ماشاءاللہ بچے پیدا کریں, پھر اس کے بعد پوتے پوتیاں ہو, اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. یہ مقصد ہے. جانور کا کیا مقصد ہے؟ جانور کا بھی یہ مقصد ہے کہ بڑا ہو, گھاس شاس کھائے, اس کے بعد اس کے بچے ہو اور وہ مر جائے, پیچھے سے اس کے بچے بڑے ہوں, وہ اپنی زندگی گزارے, اور ان بچوں کے بچے ہوں وہ اپنی زندگی گزارے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہوگا؟
انسان تو تبھی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے کامل دی اور یہ بتا دیا ہے کہ تجھے ابس پیدا نہیں کیا، تجھے ویسے ہی پیدا نہیں کیا کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ کرو. خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیے؟ نہیں، تمہارا دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے، دنیا میں رہنے کا بھی مقصد ہے، اور دنیا سے لیکن ہم وہ مقصد بھول گئے. ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم نے یہاں رہ کر کرنا کیا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم سرسری زندگی گزارتے ہیں، آتے ہیں، اور روٹین کی زندگی ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پھر چلے جاتے ہیں. کیا زندگی کا مومن کی یہی مقصد ہے؟ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانے. اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اللہ کو ایسے پہچانے گا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ صرف اور صرف اگر 1000 کتابیں جمع کریں، ان 1000 کتابوں کا نچوڑ نکالیں، ایک لفظ ملے گا، وہ ہے عشق رسول. جب تک دل میں عشق رسول نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے کیا ہے عشق رسول. بڑی سے بڑی کتاب پڑھ لیں، دنیا کا بڑے سے بڑا فن پڑھ لیں، بڑے سے بڑے ماہر کے پاس بیٹھے، بڑے سے بڑے عالم کے پاس بیٹھے، بڑے سے بڑے عالم سے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے، اگر وہ 1000 باتیں کرے، ان 1000 باتوں کا نچوڑ اگر وہ کرے گا تو وہ ایک بات ہوگی. وہ کیا ہے؟ سو گئے ہو؟ کیا ہے؟ عشق رسول ہوگا خود کو بھی پہچانیں گے، عشق رسول ہوگا تو اللہ کو بھی پہچانیں گے. عشق رسول نہیں ہے خود کو بھی نہیں پہچان سکتے، عشق رسول نہیں ہے تو اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے. بات سمجھے ہی نہیں. اب اگلی بات کرنے لگا، توجہ ہے؟ جاگنے میں مسجد میں آ کے تقریر کے سامنے کیلولا نہ کیا کرے. کیلولا سمجھتے یا مراقبہ نہ کیا کرے. جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ویسے آپ مجھے دیکھیں. تو عشق رسول ہے ساری باتوں کا نچوڑ. عشق رسول ہے ساری باتوں کا نچوڑ. اور اگلی گل کر لگے. اب عاشق رسول کون کون؟ ایک سے بڑھ کر ایک عاشق رسول ہے، اور سب سے بڑھ کر میں عاشق رسول ہوں. میں ممبر پر بیٹھوں، میرے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب جس کو کہے وہی عاشق رسول ہے. مسجد آئے نہ آئے عاشق رسول ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے عاشق رسول ہے، داڑھی رکھے نہ رکھے عاشق رسول ہے، کچھ کرے نہ کرے، یار یہ فطرت کی ایک محبت ہے. اور جو مسجد میں اگر آنے جانے والا ہے، لوگوں میں اگر معتدل مزاج سے ہے، ہم کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے. اور پھر محلے والے سب سے اچھے جو خود اچھے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ ہمارا امام جو ہے نا یہ عاشق رسول ہے، یا مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا عاشق رسول ہے، کہ جس کے لیے نبی نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، وہ عاشق رسول ہے. اعزاز تو ہے. جب خود شناسی کے لیے عشق رسول ہے، خدا شناسی کے لیے عشق رسول ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ کا عاشق یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سارے، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ رہی گی؟ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں مسلمہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ عشق رسول یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ ڈگری ہے.
جو در رسول سے جاری ہوتی ہے، جو در رسول سے جاری ہوتی ہے. میری بات ظاہر نہیں کرتا. خود شناسی کے لیے عشق رسول ضروری ہے، عشق رسول کے لیے ڈگری ضروری ہے. اب مجھے بتائیں وہ ڈگری کس کس کے پاس ہے؟ ہر بی اے کرنے کے لیے ڈگری ہے، ایم اے کے لیے ڈگری ہے، مدرسے کے فاضل کے لیے ڈگری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ڈگری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عشق رسول کے لیے بھی تو ڈگری ہونی چاہیے کہ جو بندہ کہے میرے دل میں عشق رسول ہے تو کوئی ڈگری تو ہونی چاہیے. اب یہ کون بتائے گا کہ عشق رسول کی ڈگری کون سی ہے؟ عشق رسول کی ڈگری تو بابا جی بتاتے ہیں کہ بیٹا عشق رسول کی ڈگری یہ ہے جب بیٹے ہو محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہو، جلوت میں بیٹھے ہو، لیکن ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے. مجلس میں بیٹھ کر ذہن جہاں جائے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو. نہیں سمجھے ہو؟ اگر وہ رسول کی طرف جاتا ہے تو عشق رسول ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے تو پھر بچوں کی محبت ہے، بچوں کی ماں کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی محبت ہے، والدین کی طرف جاتا ہے تو والدین کی محبت ہے. اب یہ پوری مجلس میں بیٹھا ہوا شخص بے نیند رہے، اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دل جہاں لگا ہے اس کی دل کی لگی وہی ہے. پہنچے نہیں پہنچے ہو؟ آپ بتائیں عشق رسول مجلس میں بیٹھ کر جس کا دل مدینے لگا ہو، سوال نہیں کرنا کوئی دعویٰ کر لے. چلے یہ نہیں صحیح، اتنا تو ہے ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جس کی جھلک ہم دیکھ کر یہ سوچیں کہ یار اس کے ساتھ چند منٹ رکیں، ہمیں رسول اللہ کی کوئی بات مل جائے. یہ عشق رسول کی ڈگری. یہ عام فہم باتیں ہیں. ہر بندہ میرے سنے چیز سوچے کہ اب کون عاشق ہے. کیا ہمارے دل میں کبھی ایسا آیا کہ جو بندہ جا رہا ہے میں اس کے پاس 2 منٹ کے لیے رک جاؤں یا 2 منٹ کے لیے اس سے بات کر لوں، کیا پتا میرے آقا کی کوئی بات مجھے مل جائے. کیونکہ من حب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. من حب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. آپ کی مجلس میں اگر نبی کا ذکر نہیں ہے تو محبت کیسی؟ اگر آپ نبی کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہے تو محبت کیسی؟ اگر نبی کا ذکر سن کر جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو سرور ملتا ہے. بندہ یہ چاہتا ہے بار بار اس کا ذکر کیا جائے. تو جب نبی کا ذکر سن کر سرور نہ ملے اور بندہ اس بات پر نہ ہو کہ یار تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور، پھر میں دھیان سے عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے. چوتھی بات، عشق رسول کی ڈگری کی چوتھی نشانی، نبی کا ذکر سن کر، توجہ ہے، نبی کا ذکر سن کر سر جھک جائے تعظیماً. جتنا سر جھکے اتنا دل جھکے، اور دل جھکنے کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. جس کا یہ حال ہے وہ عشق رسول کا دعویٰ کرے، نہیں تو یہ زبان سے لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھے ہی نہیں ہے. نبی کا ذکر اور بندہ دان نکال رہا، نبی کا ذکر اور بندہ ادھر دیکھ رہا ہو، نبی کا ذکر اور بندہ لاپرواہی میں بیٹھو، نبی کا ذکر اور وہ مست بیٹھو گھر کی یادوں میں، اور جب کہے عاشق رسول کون کون ہے تو 2 ہاتھ کھڑے کرے میں عاشق رسول ہوں. اور اسے یہ پتہ کیا جائے کہ نبی کی کوئی ایک سنت ہمیں بتا دو، اور اس کو میٹھی سنت کے علاوہ کوئی نہ پتہ ہو کہ نکاح کرنا سنت ہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اس کے بعد اس کو کوئی نہ پتہ ہو کہ تاج میں پتھر کھانے بھی سنت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے بھی سنت ہے، خود بھوکا ہو، خود بھوک لگی ہو تو کسی دوسرے بھوکے کو کھلانا بھی سنت ہے، گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلنا بھی سنت ہے. یہ سنتیں کون بتائے گا؟ اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے.
خود شناسی کرنی ہے، ہزار راستے ہیں، اور ان راستوں کی منزل ہے کہ عشق رسول. جب تک عشق رسول میں اپنے آپ کو گم نہیں کریں گے اس وقت تک خود شناسی نہیں آئے گی. جب تک خود کو نہیں پہچانیں گے ہم رب کو نہیں پہچان سکتے، اور جب رب کو نہیں پہچانیں گے تو یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ ٹکرے ہیں. روزہ نہیں ہے، یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے. یہ زکات نہیں ہے، یہ دوسرے پر احسان ہے. یہ دینی معاملات نہیں ہے، یہ ایک دکھلاوا ہے. جب بندہ عبادت کرنے کے بعد عاجز نہ ہو، عبادت عاجزی دیتی ہے. عبادت کیا دیتی ہے؟ عاجزی دیتی ہے. جب عبادت کرنے کے بعد عاجز نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کے مطلب ہے. میرے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ساتھ کھڑے ہیں اس سے نماز کیسے پڑھی ہے، کتنے جلدی پڑھی ہے، نماز کا سبق صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا. یہ آتے ہوئے بعد سے شور کر رہا تھا، ابھی یہ کھڑا ہے، اس کے بازو گیلے ہیں، اور یہ کھڑا ہے تو دیکھو کھڑا ہونے کا کیا انداز ہے. اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو بھول چکا ہوں اور میں دوسرے میں لگ گیا ہوں. اور یہ رب کی طرف سے سزا ہے کہ جب بندہ دوسروں کے عیبوں میں لگ جاتا ہے وہ اپنے عیبوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. اور جب اپنے عیبوں کی خبر نہیں ہوتی تو ہم ان عیبوں کو ٹھیک کیسے کریں؟ بات سمجھ آئی نہیں؟ نکلے خدا کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ہمیں نہیں ہے. نکلے خدا کے راستے پر ہمیں اپنا راستہ معلوم نہیں ہے. تو اس سارے خلاصہ، اس ساری تقریر یا سارے عنوان کا مطلب کیا نکلا کہ دین کی اصل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں. اس پر بیضاوی نے جلالین نے لکھا لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے. اللہ کو پہچاننے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچاننے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے درجہ یہ ہے کہ دلوں میں عشق رسول ہو. عشق رسول کے لیے درجہ یہ ہے ہمیں مقام رسول کا علم ہو. مقام رسول کا درجہ یہ ہے کہ اس مقام کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے کچھ آگاہی ہو. جب تک رسول اللہ کی سیرت سے آگاہی نہیں ہوگی ہم مقام رسول نہیں پہچان سکتے، عظمت رسول نہیں پہچان سکتے. جب تک مقام رسول کا علم ہی نہیں تو عشق رسول دل میں نہیں آئے گا. جب عشق رسول نہیں تو خود شناسی نہیں آئے گی. جب خود شناسی نہیں تو خدا شناسی نہیں آ سکتی. لہذا سب سے پہلے ہمیں عشق اپنی ذات سے بھی پہلے نبی کی ذات، یہ ہے اپنی ذات سے بھی پہلے نبی کی ذات ہے. اچھا اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اشارہ نہیں ہو گیا کیونکہ بات بڑی عجیب سی ہے. میں یہ تو نہیں کہتے پہلی دفعہ آپ لوگوں نے سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن اب ہوگی بڑے ڈرامائی انداز میں. پہلا اسٹیپ دین کا وہ عشق رسول ہے. کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی زر زمین سے، اپنی پوری دنیا کی جتنی اس کو اچھی لگنے والی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کا حصہ ہیں، ان سب سے بڑھ کر نبی کی محبت اس کے دل میں نہیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئیے؟ اب پہلا درجہ ایمان کا کیا ہے؟ بولو، اور دیکھو کہ بولنا چاہیے. کیا ہے؟ عشق رسول. اور یہ بات کریں تو ختم کرتا ہوں. پہلا درجہ کیا ہے؟ عشق رسول. آپ تھوڑا اونچا بولو. عشق رسول. عشق رسول.
عشق رسول کے بعد اب نماز ہے، اب روزہ ہے، اب حج ہے، اب زکوٰۃ ہے۔ جو عشق رسول کے بغیر ارکان اسلام کرے گا اس کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اور جو عشق رسول کے ساتھ ارکان اسلام بجا لائے گا اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ ہزار سوالوں کا ایک جواب میں نے دے دی۔ یار اتنے عرصے سے یہ 60 سال ہو گئے بابا جی کو، حج بھی کیے، عمرے پر بھی جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، قربانی بھی بڑے اچھے جانور کی کرتا ہے، نمازیں بھی 5 وقت کی پہلی صف میں پڑھتے ہیں، اذانیں بھی دیتا ہے، لیکن ہے ویسے کا ویسے 60 سال سے وہی ہے۔ اس کے دل میں ہلکی سی عشق رسول کی چنگاری، ہلکی سی چنگاری اس کے دل میں پیدا ہے۔ دیکھیں کیسے زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، دیکھیں اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، اس کے معاملات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ درس لے کر جا رہے ہیں کہ ایمان میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ عشق رسول ہے۔ عشق رسول کے بعد عبادتیں ہیں، ریاستیں ہیں، عمل صالح ہیں۔ اگر ان سب سے عشق رسول کو نکال دیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، پھر وہ بن جاتا ہے عبداللہ بن ابی۔ کیسا جملہ ہے؟ عبداللہ بن ابی کس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا؟ بولے نبی پاک کے پیچھے۔ اور نمازیں پڑھتا کدھر تھا؟ مسجد نبوی میں، جہاں جانے کی ہم سب کو تمنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رہتا کہاں تھا؟ جہاں ہر مومن کا خواب ہے، مدینے میں رہتا تھا۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ رئیس المنافقین ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ کیوں؟ ہزار باتوں کی ایک بات، دل میں عشق رسول۔ لہذا عبادت سے پہلے عشق رسول، کسی بھی عمل سے پہلے عشق رسول، کسی بھی معاملے سے پہلے عشق رسول، حج سے پہلے عشق رسول، عمرے سے پہلے عشق رسول۔ تو یہ ساری عبادت ہے، نہیں تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ خدا شناسی کے لیے خود شناسی کے لیے عشق رسول کی جو علامتیں ہیں وہ یہی ہیں، جب میرے نبی کا ذکر آئے تو سر جھک جائے، دل جھک جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، لب خاموش ہو جائے، اور اتنے تعظیم سے باتیں سنے، وہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ جائے جیسے مشرکین مکہ سمجھ گئے تھے کہ محمد جب گفتگو کرتا ہے تو اصحاب محمد ایسے سروں کو جھکا کر بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اگر سر اٹھائے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ میرے نبی کے عشق کی بات سننے کا۔ میرے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اگر آنکھیں نم ہو جائیں، سمجھو دل میں عشق رسول ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر ذہن میں میرے نبی کا مدینہ ہو تو سمجھو عشق رسول ہے۔ باتیں کرتے کرتے کہیں کا ذکر کہیں سے لگ جائے اور ان باتوں میں میرے نبی کی زلف کا ذکر آ جائے تو سمجھو عشق رسول ہے۔ اپنی اکثر باتوں میں میرے نبی کا ذکر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو عشق رسول ہے، نہیں تو عشق رسول کا دعویٰ درے کا درے ہے۔ سارے اسلام کی بنیاد عشق رسول، دین کی بنیاد عشق رسول، ایمان کی بنیاد عشق رسول۔ اس مجلس کعبہ، مدنی مسجد نبوی، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، متکلمین، جتنے بھی اصحاب فقہ ہیں، اصحاب تصوف ہیں، ائمہ فقہ ہیں، ائمہ تصوف ہیں، سب کے تصوف، فقہ، حدیث، قرآن، مسجد، محراب، منبر، ان سب میں سب سے مقدم کیا ہے؟ بولیں بس 3 کام کریں، عشق رسول کریں، خود شناسی خود آ جائے گی، اور خود شناسی آ گئی، خدا خود بخود ہی مل جائے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چلتے چلتے کسی عالم پر نظر پڑے، دل میں یہ ہو میں سے 2 منٹ گفتگو کروں، کیا معلوم یہ میرے یار مدنی کا ذکر کر لے تو سمجھو آپ عاشق ہو۔ میرے نبی کا ذکر آ جائے، آنکھیں بھیگ جائے، سمجھو آپ عاشق ہو۔ میرے نبی کا ذکر آ جائے، سر جھک جائے، سمجھو آپ عاشق ہو۔ میرے نبی کا ذکر آ جائے، دل مچلنے لگے، سمجھو آپ عاشق ہو۔ مجلس لگی ہے کسی بھی کام کی،
شادی کی محفل لگی ہے، ڈھول بج رہے، آپ کا ذہن میرے نبی کی طرف ہے، سمجھو آپ عاشق ہو۔ جب یہ کیفیات ہو جو چار بتائیں، جب یہ کیفیات ہو، اب سننے والی بات ہے، توجہ کرنا، جب یہ چار کیفیات ہو، اس وقت یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ پر مہر لگ گئی ہے، آپ پر مہر لگ گئی ہے۔ اب آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ جنتوں کو کیوں سجایا جا رہا ہے، آسمانوں کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ رب یہ فرماتا ہے اس لیے کہ پہلے ان کے نبی کے لیے سجایا تھا، آج اس نبی کا امتی وہ آ رہا ہے، اس کا بلاوا ہے، اس نبی کے امتی کا بلاوا ہے۔ اچھا اس نبی کے امتی کی بلاوا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جیسے اس کے نبی کو میں نے خود بلایا تھا، اس کو بھی میں نے، رب خود بلاتا ہے، رب خود بلاتا ہے۔ اب میں ایک امر کی آپ کو، اگر یہ کیفیات کسی خوش نصیب میں ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، شیشے سے آئینے سے گھر صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاملہ سامنے آیا ہوتا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب میں یہ کیفیات ہے، وہ دیر نہ کرے، رب اس کا منتظر ہے، رب اس کا ان میں سے کوئی ایک، چاروں کوئی ایک ہے، رب اس کا منتظر ہے۔ جنتیں سج گئی ہیں، عرش سج گیا ہے، آسمان سج گئے ہیں، رب انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آ جائے، میں اس کے انتظار میں ہوں، کیونکہ اس پر مہر لگ چکی ہے۔ مہر لگنے کی علامتیں یہ چار ہیں، اور اس میں مقدم عشق رسول ہے۔ اللہ پاک ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔